मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जमात शशम, उन्वान उर्दू, सबक पैकर शुजात, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, लेक्चर नंबर 4। खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन गैरत, हमियत, बहादुरी और जवामर्दी के वाक़यात से भरी पड़ी है। हमियत के मानी है गैरत, जवामर्दी के मानी है बहादुरी। यहाँ की मट्टी ने हर दौर में, दौर के मानी है ज़माना में, ऐसे सपूत पैदा किए, सपूत के मानी है बहादुर बेटा, जिन्होंने अपनी शुजात और दलेरी के नए बाब रकम किए और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। शुजात की मानी है बहादुरी। यही वजह है कि जब भी मुल्क को मिल्लत की खातिर कुर्बानियों का तस्करा आता है, तस्करा की मानी है ज़िक्र, तो यहाँ के लोगों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मर्द हो या ख़वातीन, जब भी वतन पाक को ज़रूरत पड़ी उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। इस बात की सदाकत, सदाकत की मानी है सच्चाई, को जुटलाया नहीं जा सकता कि जो कौमें मेहनत की बजाय महज अपने आबा व अजदाद के कारनामों का जिक्र करके ख़ुद को बरतर साबित करने की कोशिश करती हैं, वो ज़वाल का शिकार हो जाती हैं। ज़वाल के मानी है पस्ती। लेकिन जिस कौम का एक एक बेटा जान हथेली पर लिए वतन की हिफाजत का अज़म रखता हो, अज़म के मानी है पक्का इरादा, इस कौम को ज़वाल कैसे आ सकता है? ज़वाल के मानी है पस्ती। आपका ये बहादुर ऑफिसर आपकी फ़ौज का एक कीमती असासा है। उसने निहायत नामसाद हालात के बावजूद, नामसाद की मानी है ख़राब हालत के बावजूद, जिस जुर्रत, बहादुरी और जवामर्दी का मुजाहरा मैदान जंग में किया, वो हमारे लिए निहायत मुतासिर कुन था और भारतीय फ़ौजियों के दिलों में उनका एहतराम बढ़ा है। ये अल्फाज हमारे दुश्मन मुल्क के फ़ौजी अफसरों के हैं जो उन्होंने वतन अजीज़ के एक बहादुर और दलेर बेटे के मुताल्लिक तहरीर किए, जिसने इंतहाई कशीदा हालात में वतन अजीज़ की सरहदों का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश किया। पाक फ़ौज के इस बहादुर सपूत का नाम कर्नल शेर खान है। सपूत के मानी है बहादुर बेटा। शेर खान ने कश्मीर के महाज पर, महाज की मानी है मैदान जंग पर, अपने वतन की सरजमीन का दिफा करते हुए बहादुरी की एक ऐसी दास्तान रकम की कि हमारे बदतरीन दुश्मन को भी इसकी बहादुरी और दलेरी का एतराफ़ करना पड़ा। इस अजीम कारनामे पर हुकूमत पाकिस्तान ने शहादत के बाद शेर खान को फ़ौज का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर अता किया। कर्नल शेर खान 1 जनवरी 1970 को ज़िला सवाबी के एक छोटे से गांव नवे किले में पैदा हुए। कर्नल शेर खान के दादा तहरीक आज़ादी कश्मीर के अहम मुजाहिद थे। वो 1948 की जंग आज़ादी कश्मीर में शामिल रहे और बहादुरी के जौहर दिखाए। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका पोता पाक फ़ौज में शामिल होकर जिहाद करे और कश्मीर को मुकम्मल आज़ाद कराए। यही वजह है कि उन्होंने अपने पोते का नाम कर्नल शेर खान रखा। शेर खान का बचपन आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ था। उन्होंने खालिस दीनी माहौल में परवरिश पाई थी, इसलिए वो न सिर्फ सोम व सलात की मानी है रोज़ा और नमाज, सोम व सलात के पाबंद थे, बल्कि वतन अजीज़ की मोहब्बत उनकी रग रग में रची बसी थी। कर्नल शेर खान ने बुनियादी तालीम घर पर ही हासिल की, फिर स्कूल में दाखिल हुए और 8वीं जमात के इम्तिहान में अपने स्कूल में अव्वल आए। मैट्रिक का इम्तिहान गवर्नमेंट हाई स्कूल नवे किले सवाबी से पास करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज सवाबी से FSC का इम्तिहान पास किया। बचपन ही से उनमें सिपाहियाना जौहर मौजूद थे। जौहर की जमा जवाहिर है, इसलिए उनको अस्करी
زندگی سے بہت لگاؤ تھا۔ لگاؤ کی معنی ہے دلچسپی۔ وہ 1987 عیسوی میں بحیثیت ایئرمین پاک فضائیہ میں بھرتی ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مزید تربیت کے لیے اسکول آف ایروناٹیکل کورنگی کراچی چلے گئے۔ یہاں پر بھی خوب محنت سے تربیت حاصل کی اور اپنی محنت کے بلبوتے کی معنی ہے طاقت یا زور پر چیف آف سٹاف ٹرافی حاصل کی اور دوسرے کورسوں میں بھی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر شاہین بچے کا خطاب حاصل کیا۔ کرنل شیر خان کے دل میں ایک عزم اور ولولہ تھا۔ عزم کی معنی ہے پکا ارادہ، ولولہ کی معنی ہے جذبہ، جو ان کو ہر پل، ہر لمحہ، پل کے معنی ہے لمحہ، بے چین رکھتا تھا۔ اپنے عزم اور ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے بھری فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے لیے امتحان دیا۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد 1992 میں شیر خان تربیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد چلے گئے۔ 2 سالہ تربیت مکمل کرنے کے بعد 1994 عیسوی میں شیر خان سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے پاک فوج کی سندھ ریجمنٹ میں شامل ہوئے۔ 1 جنوری 1998 کو انہیں ناردرن لائٹ انفینٹری کی اس یونٹ میں بھیج دیا گیا جو کشمیر کے محاذ پر دشمن سے برسر پیکار تھی۔ برسر پیکار کی معنی ہے لڑنے پر آمادہ۔ 1 جنوری 1998 کو انہیں ناردرن لائٹ انفینٹری کی اس یونٹ میں بھیج دیا گیا جو کشمیر کے محاذ پر دشمن سے برسر پیکار تھی۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی طرف سے بغیر کسی سبب کے پاکستانی علاقے پر گولہ باری روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ وطن کی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے کرنل شیر خان نے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا تھا، اس لیے 2 سال کے لیے انہیں وہاں بھیج دیا گیا۔ کرنل شیر خان نے وطن کے دفاع کے لیے 15 سے 17 ہزار فٹ بلند و بالا برف پوش کے معنی ہے برف سے ڈھکے ہوئے چٹانوں پر سخت ترین موسمی حالات کے باوجود 1 نہیں 5 فوجی چوکیاں قائم کیں، جن کی وجہ سے پاک فوج کے جوان تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھارتی افواج کی گولہ باری اور ہر حملے کا مؤثر جواب دیتے رہے۔ ان چوکیوں کی وجہ سے بھارتی افواج کی نہ صرف پیش قدمی رک گئی تھی بلکہ ان کو ہر بار جانی نقصان سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ دشمن دفاعی اہمیت کی اس پوسٹ پر جہاں کرنل شیر خان موجود تھے بار بار حملے کر رہا تھا، لیکن ہر بار اسے منہ کی کانی پڑ رہی تھی۔ 5 جولائی 1999 کو دشمن نے 2 بٹالین کی نفری کے ساتھ کیپٹن شیر خان کی پوسٹ پر کئی اطراف سے حملہ کیا۔ اطراف طرف کی جمع ہے، اطراف طرف کی جمع۔ اچھا، کرنل شیر خان نے وطن کے دفاع کے لیے 15 سے 17 ہزار فٹ بلند و بالا برف پوش چٹانوں پر سخت ترین موسمی حالات کے باوجود 1 نہیں 5 فوجی چوکیاں قائم کی، جس کی وجہ سے پاک فوج کے جوان تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھارتی افواج کی گولہ باری اور ہر حملے کا مؤثر جواب دیتے رہے۔ ان چوکیوں کی وجہ سے بھارتی افواج کی نہ صرف پیش قدمی رک گئی بلکہ ان کو ہر بار جانی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ دشمن دفاعی اہمیت کی اس پوسٹ پر جہاں کرنل شیر خان موجود تھے بار بار حملے کر رہا تھا، لیکن ہر بار اسے منہ کی کانی پڑ رہی تھی۔ 5 جولائی 1999 کو دشمن نے 2 بٹالین کی نفری کے ساتھ کیپٹن کرنل شیر خان کی پوسٹ پر کئی اطراف سے حملہ کر دیا، لیکن شیر خان اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ اپنی پوسٹ پر ڈٹا رہا۔ مٹھی بھر یعنی کم تعداد میں اس نے دن کی روشنی میں کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا بھرپور اور اچانک تھا کہ دشمن کے حوصلے پست ہو گئے۔ اگرچہ کرنل شیر خان کا فوجی دستہ مختصر تھا، لیکن حملہ کچھ اس طرح کیا گیا تھا کہ دشمن کے اوسان خطا ہو گئے
اوسان خطا ہونا، گھبرا جانا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید پوری بٹالین نے حملہ کر دیا ہے۔ پاکستانی فوج کے سرکاری بیان کے مطابق لائن آف کنٹرول پر مارکا کارگل کے دوران کیپٹن کرنل شیر خان نے دلیری اور شجاعت کی ایک نئی مثال قائم کی۔ انہوں نے اپنی بہادری سے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا اور اپنے جوانوں کے ساتھ مل کر 70,000 فٹ کی بلندی پر اپنی 5 جنگی پوسٹوں کا نہ صرف بھرپور دفاع کیا بلکہ دشمن کے دانت بھی کٹے کر دیے۔ لیکن اس خوفناک لڑائی میں دشمن نے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عیاری کا جال بچھایا۔ عیاری یعنی فریب، دھوکے کا جال۔ اور بالآخر 2 بٹالین فوج کی مدد سے شیر خان کی پوسٹ کو گھیرے میں لے کر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ گولیوں کے اس شور میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اگرچہ وقتی طور پر وہ اس پوسٹ کے کچھ حصے پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن کرنل شیر خان کی مزاحمت سے جلد ہی کھویا ہوا علاقہ دوبارہ حاصل کر لیا گیا۔ اس کے بعد بھی وہ برابر جواں مردی کے ساتھ لڑتے رہے اور اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ وطن عزیز کی خاطر اس لڑائی میں ان سب کا جذبہ قابل دید تھا۔ لیکن اسی دوران میں مشین گن کی گولی کرنل شیر خان کے سینے میں لگی اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ جب بھارتی فوجیوں نے اس شیر دل شہید کی لاش کو اپنے قبضے میں لیا تو اس وقت بھی اس کی انگلی اپنی بندوق کی لبلبی پر تھی۔ کرنل شیر خان کی بے مثال بہادری اور جرأت نے دشمن کو بھی اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا کہ ہم دشمن ضرور ہیں لیکن حریف کے ایسے بہادر سپاہی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے لیکچر نمبر 4 میں کیپٹن کرنل شیر خان کے الفاظ مانی اور واحد جمع پڑھے۔ کل آپ اس کے الفاظ معنی یاد کریں اور ایک الگ کاپی میں لکھ دیں۔ والسلام۔